So let me introduce you to Fazeela Qazi. ہیلو. Hello. مجھے بہت یہ آنر ہے کہ تم نے مجھے بھی دوست کیا, کیونکہ تمہاری بہت کم تم دوستیاں کرتی ہو. میں نے دیکھا ہے سیٹ پہ الگ سے بیٹھتی ہو, زیادہ لوگوں سے بات چیت نہیں کرتی ہو, اور یو نو آئی تھنک یو میڈ ناٹ ٹو مینی فرینڈز ان دا سین. آئی تھنک مجھے پہلے یہ بتانا کہ فرینڈ, آپ کے نزدیک فرینڈ کی ڈسکرپشن کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ اوکے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لائک ایکوینٹنس, تو ہاں اگر ایسے دیکھیں تو سبھی میرے دوست ہیں. لیکن جو اصل دوست کی میرے پاس ایک کرائٹیریا ہے, ہاں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, اور اس پہ بہت کم لوگ بیٹھتے ہیں. تو ویسے سب دوست ہیں, ہنسی خوشی رہتے ہیں, لیکن ہاں جو ایک وہ والے دوست ہوتے ہیں نا کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس بندے کے آگے میں وہی رہوں گی جو میں ہوں. آئی ڈونٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اینی تھنگ بفور سیئنگ اینی تھنگ, یا جو میں آپ سے بات کروں گی مجھے لگے گا اوکے ہماری ہی بات ہے, یا یہ وہ بندہ ہے اس کو میں کسی وقت بھی فون کر سکتی ہوں, وہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ اس وقت فون کیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اصل دوست آپ کے ہوتے ہیں. باقی تو کیا کہتے ہیں, دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. یس بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے ایک چیز بھول گئی, دیکھیں ایک تو میں کوکنگ ایکسپرٹ ہوں, میں شیف تو بس کہہ دیں چلے, لیکن ویسے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں ایک پوئٹس بھی ہوں, میں پوئٹری بھی لکھتی ہوں. اگر میں نے آپ کو یاد ہو تھوڑی سی سنائی تھی. بالکل سنائی تھی, اور آپ سنائیں گی بھی اس میں ہمیں. ہاں میں آپ کو سناؤں گی. ہمیں کوئی اچھا کلام سنائیں گی آپ ہمیں. کلام تو کیا, بٹ ہاں نہیں مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کے اندر ہوتا ہے, جیسے میرے اندر جو میں سوچتی ہوں, کچھ بہت ساری باتیں جو مجھے لگتا ہے میں کہہ نہیں پاتی, تو ان کو میں اس طرح کہہ دیتی ہوں, لفظوں میں کہہ دیتی ہوں. ہاں تھوڑا دل کا بھڑاس نکل جاتی ہے دل کی. کون ہے فضیلہ؟ بہت معصوم, اسٹریٹ فارورڈ. میں دیکھیں لوگ تو جج کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں پہ. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ بہت تیز بولتے ہیں یا آپ بہت ایکٹیو ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی بہت تیز لوگ ہیں, یہ بہت تیز ہیں. لیکن آنیسٹلی مجھے معصوم, میں ان دا سینس ایسے بول رہی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی لوگوں کی جو یہ ہوتی نا چلاکیاں, سازشیں. اگر کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے اچھا جو یہ کہہ رہا ہے تو شاید یہی ہے, کیونکہ میرے ساتھ یہ کہ یو ول گیٹ واٹ یو سی. یہ نہیں ہے کہ کچھ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. تو ایسے میں بہت اسٹریٹ ہوں, اور پھر مطلب ویری بلیک اینڈ وائٹ, نو گرے ایریاز. میں نے جتنی بھی ابھی ٹائم گزارا ہے زندگی میں, مجھے یہی لگتا ہے کہ یور فیملی از ویری امپورٹنٹ, اور اینڈ آف دا ڈے آپ کی فیملی ہی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. اچھا تمہیں ٹریول کا بھی بہت شوق ہے؟ تو تم نے بہت شوق, میں اس کو دیکھتی ہوں ہمیشہ یہ ٹریول میری طرح ہے, بہن ہے میری اس میں ٹریولنگ کا اس کو بہت. لیکن مجھے بتاؤ کہ میں جو ایکچولی جو ہمارے پروگرام کا تھیم ہے, جو ہم جس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ ہماری چھوٹی سی کاوش ہے کہ ہم لوگوں کی جو لائٹ آپ کو اللہ میاں کی طرف سے آپ کے دل میں پہنچتی, وہ چھوٹی سی چیز کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آڈینس تک پہنچائیں کہ واٹ میکس یو شائن, واٹ آر دا تھنگس جو آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں, جو آپ کو اللہ میاں سے کنیکٹ کرتی ہیں, اور وہ چیز آپ اچھی طرح کس طرح لوگوں میں پھیلاتے ہو. آئی تھنک ہر کسی کا بڑا کوئی, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا, ہر کسی کا بڑا 1-to-1 کنیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں کسی کو بھی یہ کہنا کہ آپ نے یوں کیا, آپ نے ایسے کپڑے پہنے, آپ نے ایسے بات کی, یا آپ نے ایسے ایکٹ کیا, اس میں کسی کا کوئی لینا دینا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ بکواس ججمنٹ ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ آپ کا بڑا پرسنل ہوتا ہے. آپ کا ریلیجن, آپ کا کنیکشن, ہر چیز بہت پرسنل ہوتی ہے, اور وہ ہر کسی کو پتہ ہوتی ہے. اور جیسے آپ ٹریولنگ کی بات کر رہی تھی, تو مجھے لگتا ہے ٹریولنگ بھی ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھائی میں نے یہ دنیا بنائی ہے, جاؤ دیکھو سیکھو ایکسپلور کرو کہ دنیا میں کیا کیا ہوا. تو یہ بھی لرننگ ایکسپیرینس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ کہ بھائی جاؤ, اس دنیا کو جو میں نے بنائی ہے بہت خوبصورت ہے, اس کو ایکسپلور کرو. اور جب آپ ٹریول بھی کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ مطلب یہ ملک خوبصورت ہے یا میرا ملک, اچھائی برائی نہیں کرتے, آپ تو یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جگہیں ہیں. جو کچھ جگہیں ہیں ان کو ٹھیک ہے ان لوگوں نے سیو کیا ہے, لیکن اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے. بالکل المصور, وہ بھلے اس کو وہ اسے مدر نیچر کہتے ہوں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ مطلب مالک نے بنائی ہے, مدر کا ہی نیچر ہے, ماں ہی ہے اللہ میاں بھی. اللہ تعالیٰ ماں ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز ہے, تو فرینڈ ہے. تو آپ جب جا کے دنیا دیکھتے ہیں تو آپ نیا ہی کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آپ کا ذہن جو ایک بند ڈبے میں ہوتا ہے نا, وہ ذہن آپ کا کھلتا ہے, آپ سیکھتے ہیں.
کیونکہ میں نے اور کیسر نے ہم نے یہ سوچا تھا جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ہم اسٹرگلنگ تھے, ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی جائیدادیں نہیں تھی پیچھے سے, ہم دونوں نے جو بھی کیا ہے خود کیا وڈیرے ہے. شڈیرے نہیں تھے امیر قسم کے نہیں, لوگ, وہ میرا میاں وڈیروں کے کیریکٹر کر کر کے اس میں ہمیں یہ impression تھا وڈیرے وڈیرے بھائی وہ. نہیں, ہم نے دونوں نے خود محنت کی ہے. جو کچھ آج ہمارے پاس ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور ہماری محنت ہے, اور ہم کسی کو بھی اس کا کریڈٹ نہیں دیتے. تو ہم نے یہ سوچا تھا, ہمیں گھر بنانے کا تھا, پھر میں نے کہا یار گھر بنانا ہے, پھر پیسے اتنے ہو نہیں پاتے تھے, تو میں کیسے سے کہتی دیکھو یہ پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے, اس لیے بہتر ہے بچوں کو گھماؤ, دنیا دکھاؤ تاکہ بچے سیکھیں. اور یقین کریں اس سے اتنا فرق پڑا ہے. اور دنیا دکھاؤ سے مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کم ہے تو ملک دکھائیں, شہر دکھائیں, دوسری جگہیں دکھائیں, تاکہ دماغ کھلے بچوں کے کہ اور بھی کچھ ہے. ہاں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز نے میرے بچوں کو اتنا ڈفرینٹ کیا ہے مزاج میں, نیچر میں, وہ بالکل الگ ہے. انہیں ہر چیز دیکھی ہوئی, وہ کسی چیز کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتے تھے. اب یہاں پہ مطلب اچانک آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بچوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, وہ کرنا شروع کر دیا, اس چیز میں پڑ گئے, تھوڑے برے ہیبٹس میں, کیونکہ نا ان بچوں نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی, تو ان کی جو تجسس ہوتا ہے وہ ان کو اس جگہوں پہ لے جاتا ہے, اور پھر somehow ان کو سمجھ نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے شروع سے بچوں کو بہت ساری چیزیں سے ایکسپوز کیا ہوا ہو, دکھایا ہوا ہو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں, یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا کہ ہاں جاؤ دیکھو, لیکن اس سے آپ کے بچے بہت سیکھتے ہیں, ان کا ذہن کھلتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ دس از نارمل تھنگ, دس از نتھنگ, کوئی وہ ایسی ایکسائٹمنٹ والی چیز نہیں ہے. تو وہ ریلیشن شپ جو ہے ایکچولی وہ بھی تو, بلکہ آئی ووڈ لائک مائی آڈینس ٹو نو دس, جو ریلیشن شپ ماں باپ کی ہوتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ بچوں کے ساتھ آپ کی کھلی ریلیشن شپ ہے, بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک سالڈ سکھانے والی جو ہے تربیت والی, آپ کے بچے بہت ویل براٹ اپ بچے الحمدللہ. مطلب یہ اللہ کا مجھ پہ بڑا کرم ہے, میں کہتی ہوں. اگین وہی بات نا, جو کنیکشن, جو لائٹ ود ان کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ بہت اسٹارٹ میں مجھے لگتا ہے جب میں بہت چھوٹی تھی, تو میں اپنے بابا کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ مسجد جاتی تھی صبح, وہ نماز پڑھنے جاتے تھے فجر کی, تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. ہم حیدرآباد میں رہتے تھے سول لائنز میں, تو میرا لالچ کیا ہوتا تھا کہ جب بابا نماز پڑھیں گے اس جگہ پہ نا اس گھر میں بہت پھول لگے ہوئے تھے, تو میں وہ پھول توڑا کروں گی. تو میں اس چکر میں صبح اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور میں ان کے ساتھ جاتی تھی نماز, وہ پڑھتے تھے اور ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے. تو آئی تھنک یہ کنیکشن وہیں سے کچھ ڈیولپ ہوا. اور اس کے بعد مطلب میں نے بڑے ہو کے سوچا, بڑے ہو کے مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ کئی جگہوں پہ جہاں شاید میرے ساتھ بہت برا ہو سکتا تھا, یا کس بہت بری سچویشن میں ہم یا میں کسی وقت بھی گئے, تو نا ایک شیلڈ ہوتی ہے سرٹن, ایک ایسے شیلڈ میرے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے, جو اب میں سوچتی ہوں کہ یار اگر وہ چیز جو ہو رہی تھی اگر ہو جاتی تو کیا ہوتا. لیکن الحمدللہ وہ نہیں ہوئی. وہ یہ ہوا کہ مجھے لگا کہ بس ایسے ایک شیلڈ آ گئی تھی, اور وہ بس یہاں آ کے ایک مصیبت نا یوں کر کے ٹل گئی. تو اگر آپ اس چیز کو سوچیں نا, تو آپ کہیں کہ یار یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ مصیبت یہاں سے آ کے یہاں آ جاتی ہے, ان کو دھکا دے کے پیچھے گرا کے بھی چلی جاتی ہے. ان کی زندگیوں میں یہ بھی ایک میریکل ہے, ان کی زندگیوں میں بہت پرابلمز ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. اور میں اس طرح سے, میرا ایمان اللہ پہ اتنا پکا ہے ایسے الحمدللہ, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایک فورس ہے کہ اگر مجھے کوئی کچھ بھی کہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ میں کہتی ہوں دیکھیں سب باتیں اپنی جگہ. پہلے تو بس یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ ایک ہے, اور اللہ, رسول اور قرآن ایک, اس کے بعد باقی باتیں کریں, اس کے بیچ میں کوئی چیز نہیں آئے گی نا. تو یہ میرا ایمان ہے, اور میں کبھی یہ بات کرتی بھی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شو بز سچ اے فیک ورلڈ. تو میں اسی لیے ان لوگوں کو میں چاہتی ہوں یہاں پہ, کیونکہ میں نے تمہیں دیکھا ہے یہ نا, تو وہ چیز ہے کہ وین یو ٹاکنگ اباؤٹ, وہ چیز آپ کی وہی شیلڈ کی بات ہے کہ اللہ میاں کا ایک ہوتا ہے, وہ ہر کسی کے پاس ہے, ہر کسی کے لیے ہے, ہر انسان جو بنا ہے اس کے لیے. لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فائنڈ دیٹ, اینڈ جب آپ, اور آپ کے ساتھ سب سے زیادہ جو مجھے فضیلہ اچھی بات لگتی ہے وہ یہ کہ آپ سچے ہو. تو وہ سچ جو ہے نا, وہ چیز بہت, اور بہت کم لوگ چاہے ہماری فیلڈ میں ہوں چاہے ہماری باہر کی فیلڈ میں ہوں, سچے ہیں. وہ پتہ نہیں مفاہمت اور فلانا اور یہ کچھ, اس میں ہمیں یہاں پھنس جائیں گے, یہ ہمیں پیسے کام نہیں دے گا. وہ جو یقین ہے نا, اللہ میں کہتے ہیں رزق میں دیتا ہوں, عزت میں دیتا ہوں. تو تم میرے سے مانگو, تم کسی اور کے آگے کیوں کہتے ہو کہ جی مجھے کام دے دیں, یا مجھے جاب دے دیں, یا مجھے وہ نہیں دے گا تو میری تو عزت کم ہو جائے گی, یار میرے تو پیسے نہیں ہوں گے. ایسے موقع ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور کہیں سے رزق کھل جاتا ہے. دیکھیں ملے گا تو صحیح, یہ تو طے ہے کہ ملنا ہے, وہ تو اس کی مرضی ہے. ہاں ملنا ہے, یہ تو طے ہے, لیکن آپ کس طریقے سے اس کو چاہ رہے ہو وہ آپ کی چوائس ہے نا.
اب اگر کچھ لوگوں کی وہی چوائس ہے کہ نہیں یار بھائی ہم نہیں بیچ میں بولیں گے، ہمیں کام نہیں، لیکن میرا اتنا اس چیز پر ایمان ہے کہ بھائی جو مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہے، اٹل ایمان ہے، اور مجھے نہیں اس کی پرواہ. کئی دفعہ ہوتا ہے دل میں، مجھے کسی نے کہا یار آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو بات کرنی چاہیے، آج کل اس طرح سے ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، کیوں، میں مطلب مجھے نہیں ضرورت کہ میں کسی بات کروں. ایک آدھ دفعہ میں نے سوچا بھی، میں نے کہا نہیں اللہ میاں میں کیوں لوگوں سے کہوں، میں تو آپ کے ساتھ میرا ایک سسٹم ہے، میں تو آپ سے ہی کہوں گی، اور ہونا ہے تو وہ ہوگا، اور جو ہوگا وہ بہت بہترین ہوگا، اور وہ اس کے ٹائم پہ ہوگا. بیکاز کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی چیز پھنستی ہے اور وہ نہیں ہو رہی تو ہم کہتے نہیں ہو رہا کچھ گڑبڑ ہے، کیا ہو گیا. بٹ یو نو ہمارا ایک ٹائمنگ ہے اور ایک اللہ کی ٹائمنگ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ٹائم پہ شاید نہیں ہو رہی ہو، شاید وہ ہماری بہتری کے لیے ہو، بٹ اس کے ٹائم پہ وہ جو بھی آپ نے پتہ نہیں کب سے دعا 16 سال کی عمر میں دعا مانگی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اب قبول ہو جائے، بیکاز اس کی ٹائمنگ اب ہے. آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، میں ایسی ایک بات کر رہی تھی اپنی فرینڈ سے، ڈسکس کر رہی تھی. میں نے کہا یار پتہ ہے ہم سارے مسلمان کیوں ہمیں سائیکولوجیکل پرابلمس اتنے نہیں ہوتے، یا ہم ذرا بہتر ہیں. اگر آپ گورے کی طرف جائیں تو گورا جو ہے وہ ان کے بڑے مسائل ہیں، ذہنی مسائل ہیں، بڑے لونلی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ اوہ دس از ناٹ ہیپننگ، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، میں کیا کروں، اور وہ سائیکولوجیکلی اتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اچھا ہم جو ہے نا ایک جگہ پہ جا کے ہم کہتے ہیں یار نہیں ہو رہا نا، اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوگی، اس کے بعد ہم اس کو لیٹ گو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن اس کو یوز بھی کرتے ہیں ہم ایک طرح سے نا، کہ کہیں ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلا جائے تو پھر ہم کو کام ہی نہیں کرتے، کوئی جی اللہ دیکھ رہا ہے بس ختم ہے. اللہ میں خیر اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگین وہی بات ہے، وہی والی بات ہے. دیکھو میرے بابا کا ایک وہ بابا میرے ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک آدمی تھا جو لیٹا ہوا تھا اور وہ اس کو اوپر بیر کے درخت کے نیچے، اور کہتا تھا اللہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، اللہ دے دے، تو بیر گرتا تھا یہاں، اور اس کا یہ نہیں ہوتا کہ منہ میں گرے، یہ نہیں کہ یہاں سے گرا اللہ نے دیا ہے تو میں اٹھا کے منہ میں ڈال دوں اپنے ابو کا. تو ہمیں مطلب وہی یہ بنتا ہے کہ ہم وہ محنت نہیں کرنا چاہتے. مجھے کبھی کبھی ہنسی آتی ہے نا اس بات پہ کہ ہم کئی دفعہ یہ کہہ کہ اچھا یار چلو اس پہ کوئی بہتری نہیں ہوگی، تو وہ بھی نہیں محنت کریں. اب وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں دو ایکسٹریمز ہیں، ہم کہیں بیلنس نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یا مسلم لوگوں کو قوم وسط کہتے ہیں، مینز لائک بیلنسڈ نیشن بولتے ہیں. تو ہم بیلنس مگر ہیں ہی نہیں، اتفاق کی بات ہے کہیں سے بھی نا، ہم دو ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں. ایک طرف تو ہم بالکل مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں، اور ایک طرف ہم بالکل عجیب سے بہت زیادہ کنسٹرکٹڈ ہو جاتے ہیں. تو ایک بیلنس بھی چیز ہوتی ہے زندگی میں، دنیا بھی بیلنس پہ قائم ہے مطلب. اور علامہ نے کہا دین اور دنیا کو ملا کے چلو، تو وہی والی بات ہے نا کہ دین اور دنیا کو جب آپ ملاتے تو بیلنس ہی ہے نا، دنیا بھی بیلنسڈ ہی ہے. ہاں مطلب دنیا میں آپ کو بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے نا کہ بھائی جاؤ دنیا گھومو پھرو، دیکھو کیا کیا ہے میں نے، اور اپنے کیوں بھیجا ہے علامہ نے تو اپنے آپ کو مجھے میرے میاں کی خدمت کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ میں اسے روزانہ رات کو 3 بجے جو ہے نا دال چاول یا آلو کی سبزی پکا کے کھلاؤں. بس اس نے مانگی ہوگی نا، اس کی دعا ہوگی نا، یہ کہ کیسر کی دعا ہوگی. نہیں آن اے لائٹر نوٹ تو یہ خیر یہ بات ایسی تھی نہیں، پتہ نہیں بھیجا ہوگا ضرور، کوئی نہ کوئی کام ہوں گے میرے. اور جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ یار آپ جہاں سے چلے تھے اور اب آپ جہاں پر ہیں، اور بیچ میں اگر آپ نے جو بھی سیکریفائسز کیے، اگر اف اٹس ورتھ اٹ، تو اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے. اور میرے نزدیک دیکھیں برکت کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں، تو برکت وہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ یہ نہیں، برکت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس اربوں خربوں روپیہ ریل پیل چل رہی ہے اور آپ جو ہے وہ برکت نہیں. برکت وہ نہیں ہوتی. برکت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں خوشی بھی ہے، اس میں سکون بھی ہے، اور آپ اس سے سیٹسفائیڈ بھی ہیں. آپ کے پاس جو ہے آپ کہتے ہیں ہاں یار یہ بہت ہے، آپ کو نا اور کی ہرس نہیں ہوتی ہے. جب آپ اور پہ جاتے ہیں تو وہ برکت نہیں ہے. برکت یہ کہ جو ہے اس میں آپ کا سب چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور اتنا بچ بھی رہا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، وہ ہوتی ہے برکت. مطلب اگر میں سوچوں تو میں کہتی ہوں یار ٹھیک ہے میں محنت کر رہی ہوں. برکت یہ ہے کہ میرے بچے میں جیسے چاہتی تھی الحمدللہ ویسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اچھے بچے بنایا ہے. میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اچھا مسلم بنا. فضیلہ یہ محبتوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنا محبت پیار ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں کہ ایکسپریس کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے میاں کو پیار شو کرنے کے لیے کھانا پلانا ضروری ہوتا ہے کہ کھلاتے جاؤ اس کا دا وے ٹو اے مینز ہارٹ از تھرو ہز اسٹمک کہتے ہیں نا. سو یہ کیسے آپ بھی ایسی کرتی ہیں؟ نہیں میں تو میری ماں تو مجھے کہہ کے تھک گئی، میں نے شادی سے پہلے کبھی کھانا نہیں بنایا. لیکن آئی تھنک جو میری ایک کہتے ہیں نا جو آپ کی جیسی ماں ہوتی ہے آپ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اور میری امی کو ساری زندگی ہم نے یہی دیکھا کہ چاہے کچھ ہو امی نے ٹیبل لگانی ہے، امی نے ہر چیز
ناشتہ ہے تو اس میں بھی ہر چیز موجود ہوگی, مطلب جیم, بٹر, پراٹھا, آملیٹ, کباب, یو نو امی کا یہ پرابلم تھا. تو شاید ان کو دیکھا دیکھی ایک وہ بچوں کے اندر آٹومیٹکلی وہ چیز آ جاتی ہے. تو میری جو محبت ہے نا وہ بھی بڑی شدید ہے, بڑی شدید ہوتی ہے مجھے. نہیں, مجھے جو بھی محبت ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے, چاہے بچوں سے ہے, چاہے میاں سے ہے, چاہے کھانے سے ہے, چاہے کام سے ہے. اور جب میری نفرت ہوتی ہے تو وہ بھی بہت شدید ہوتی ہے. وہ میری ماں جانتی ہے, وہ امی مجھے کہتی ہیں, ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ فضیلہ جو ہے نا, اگر اس کو ایک دفعہ کسی سے نفرت ہو جائے نا تو پھر دوبارہ یہ ادھر پلٹ کے نہیں جا سکتی. تو نہیں ہو نا تم, تو میں ہو. میں ٹورس ہوں, سو آئی ایم دا بل. So you hit people with your head if they don't make you happy. اگر ہاں, if they mess with me, yeah. So don't mess with Fazila. Never mess with Fazila. یس. اور میس کیا ہوتا ہے, میس مجھے نفرت ہے مجھے جھوٹ سے. جھوٹ بولتے ہیں, کہانیاں کرتے ہیں, ایسے گھما گھما کے ٹوسٹ کر کے باتیں کرتے ہیں. آئی جسٹ ڈونٹ. یہ کیوں ہے ہمارے ملک پہ خاص طور پہ؟ آئی ایم سوری, میں نہیں بولنا چاہتی آن دس تھنگ, بٹ جنرلی ایک بہت ہے کہ جھوٹ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سچ بولتے ہو تو بے وقوف, لیکن ہوتا ہے یہاں زیادہ ہے. ویسے ساری دنیا میں ہے لیکن یہاں زیادہ ہے. یہاں ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ کچھ پا لیں گے اس طرح کی باتیں کر کے یا کسی کی جھوٹی تعریفیں کر کے. میں تو آج تک زندگی میں جھوٹی تعریف بھی نہیں کرتی, سچی تعریف کرتی ہوں. جب کوئی تعریف ہوتی ہے جہاں میں دیکھتی ہوں کہ ہاں یار یہ کرنی چاہیے تو میں کرتی ہوں. کوئی خوبصورت لگے گا, کوئی پیارا لگے گا, کسی نے اچھا جوڑا پہنا ہوگا, میں ضرور بولوں گی. لیکن میں ایسی تعریف نہیں کروں گی کہ اگلا شرمندہ ہو جائے. کچھ لوگ ہمارے یہاں ایسی تعریف کرتے ہیں لیکن اگلا شرمندہ نہیں ہوتا نا, پرابلم بھی تو یہ ہے. نہیں, کچھ لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ آپ کو شرمندہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ پیارے لگ رہے ہیں تو آپ کیوں لگ رہے ہیں. کچھ ایسی بھی تعریفیں ہوتی ہیں, وہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں, تو میں ان سے بڑا دور رہتی ہوں. تو خود پسندی بھی تو ایک بہت غلط چیز ہے نا. خود پسندی بھی تو ایک مطلب اللہ میاں کی طرف بہت غصے. اپنی ادا پہ خود ہی فدا ہونا بھی غلط بات ہے, ظاہر ہے, لیکن خود پسندی ایک الگ چیز ہے. اور یہ کانفیڈنس کہ ہاں یار میں اس طرح مجھے ہونا چاہیے, میں ٹھیک ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. تو خیر, ہم کہاں جا رہے تھے؟ ہم کھانے کے اوپر تھے کہ تم نے اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا, تم نے کھانے کی شیف بھی بن گئی. تو مجھے یہ تھا کہ بھائی کیسر جب ہمارے گھر آتے تھے تو اس کو امی کے طریقہ بڑا پسند تھا کہ یار آنٹی بڑے اچھے سے ٹیبل لگاتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں. تو جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے کیسر سے کچھ شرائط رکھی تھیں. میں نے کہا دیکھو جب شادی ہوگی تو مجھے جو ہے نا میں زیادہ کام نہیں کروں گی, اور اگر کروں گی تو وہ پیسہ خود پہ اڑاؤں گی, اور جو گھر میں جو کچھ بھی آئے گا وہ تمہارے پیسوں میں سے آئے گا. بالکل صحیح. اور اسپیشلی جو کھانا میرے بچوں کے پیٹ میں جائے گا تو وہ تو میرے میاں کے پیسوں سے ہی راشن آئے گا, سب کچھ ہوگا. نہیں مطلب حلال ہی ہوتا ہے, ہمارا بھی کام ہے, لیکن مطلب میں نے کہا وہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے گھر کی ہر چیز. تو پھر مجھے ہوتا تھا, میں نے کہا یار ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے, اتنا سب کچھ کر رہا ہے, تو چلو اس کی پسند کی چیز بناؤں. اور پھر وہ امی کے ہاتھ میں ذائقہ تھا شاید, تو میرے ہاتھ میں بھی وہ ذائقہ آ گیا بناتے بناتے. اور پھر اب اتنی عادت ہو گئی کہ بچوں کو بھی میرے ہاتھ کا اچھا لگتا ہے, مجھے خود بھی اب میرے ہی ہاتھ کا اچھا لگتا ہے. گڈ. اور ہمارے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی خانسامہ آ جائے تو وہ 3-4 دن جو پکاتا ہے وہ فریج میں ہم بھرتے ہیں, چھٹے دن اس کو دیتے ہیں, وہ کھانا بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا. تو آئی تھنک اب عادت بھی ہو گئی ہے, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر میں کوئی چیز بناؤں, میرے بچے خوش ہو کے کھائیں, میرا میاں خوش ہو کر کھائے, وہ انجوائے کریں اس کھانے کو. پھر وہ اپنے دوستوں کو بھی لاتے ہیں, اماں یہ پکا دیں, آپ بریانی اچھی پکا دیے. تو مجھے اچھا لگتا ہے, میرا دل خوش ہوتا ہے کہ یار جو میں پکا رہی ہوں سب خوشی سے کھا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ محبتیں. اور اب اتنا بہت برا کھانا ملتا ہے, اتنا انہائیجینک, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر تھا, اسی بہتر سفر میں اسی طرح کھانے پینے کے. ہاں نہیں, مجھے مزہ آتا ہے, اینڈ فوڈ میکس می ہیپی, اینڈ میکنگ اٹ, فیڈنگ پیپل اینڈ ایٹنگ بوتھ اینڈ ایکسپلورنگ. بیکاز می اینڈ مائی کزن یوز ٹو ٹریول, اور ابھی بھی انشاءاللہ آگے بھی ہم ایک ساتھ ٹریول کرتے ہیں. اور ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم جہاں کہیں جا رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اچھا یہاں پہ کون سا کھانا ہے جو ان کا کھانا ہے جو بہت ڈفرینٹ ہے, تو ہم ایکسپلور بھی کرتے ہیں فوڈ. ہم نئی نئی چیزیں لے کے کھاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ کتنا اچھا ہے, اس کی کوالٹی تو فوڈ میکس می ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ. تو آئی لو کوکنگ, ایکسپلورنگ, ایٹنگ گڈ فوڈ. اور میری تم کس نعمت کو جھٹلاؤ گے, کھانا جو دے رہے ہو وہ کیا بات ہے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے, میں کہتی ہوں اس چیز کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم لوگ نہیں کرتے, کہ ہم جب اگر میں پکانا جانتی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ میں جب جو کھانا چاہتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صحت دی ہے, وہ طاقت دی ہے, وہ استطاعت دی ہے کہ میں وہ چیز خرید لیتی ہوں, میں اسے پکا لیتی ہوں. میری زبان پہ وہ ذائقہ دیا ہے کہ اگر میں جو کھاتی ہوں اسے محسوس کرتی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی یہ بلیسنگز ہیں جن کو ہم نہیں مانتے, جن کو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ وہ باتیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ اور تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی آپ کھا رہے ہو, آپ کو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے, ڈائجسٹ ہو رہا ہے, آپ کی صحت اچھی ہے, سو
these are all blessings. These are all blessings. And you have to count your blessings. You have Allah has given you so many blessings کہ آپ جب تک کتنے بھی گنوگے نا اور آپ خوش رہو گے. تو اب یہ blessings گننے میں نا میرے سے سازشیں ہوتی نہیں ہیں. ہاں میں بھول جاتی ہوں. میں لوگ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں, کسی کو کیسے نیچا دکھاؤں, کیسے کسی کو اونچا دکھاؤں, میرے پاس جو کپڑے میں پہن کے دکھاؤں, میرے پاس جو کیوں, مجھے بالکل نہیں پسند. میں کہتی ہوں میں نے آج تک جان بوجھ کے کبھی کوئی برانڈ نہیں خریدا اس لیے کہ وہ برانڈ ہے. مجھے تو تحفے میں تو مل جاتے ہیں الحمدللہ. یہ بھی دیکھیں نا اللہ کا شکر ہے بھائی, تحفے مل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ دے دی ہے, وہ ٹیلنٹ دیا ہے تحفے میں, لیکن کوئی بات نہیں. اچھا, اور دوسرا کیا ہوتا ہے, دوسرا کیا ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم نے جو اتنی محنت کی ہے تو ہم خود برانڈ ہیں, تو ہم جو پہنیں گے وہ برانڈ بن جائے گا. میں 600 کا جوڑا بھی پہنوں گی تو برانڈ ہوگا. میں سستے کپڑے پہنتی ہوں, میں کپڑوں پہ پیسے ضائع نہیں کرتی. میں کہتی ہوں میں اس کو اچھے سے پہنوں, ہاں تو وہی برانڈ ہے. مجھے یہ بھی ہے کہ باہر بھی جاتے ہیں, اسپیشلی ہم اگر پوزیشن میں ہوتے ہیں وغیرہ, تو آپ اپنی چیزوں کو آپ وہ کرو, دکھاؤ اور پروموٹ کرو خوشی کے لیے نہیں, لیکن اپنی پاکستانی چیزوں کو آپ جتنا پروموٹ کرو گے ساری دنیا میں تو آپ کا فٹ پرنٹ زیادہ پھیلے گا نا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا دل پاکستانی ہے تو مجھے پتا ہے آپ کے اندر سے تو زور زور سے پاکستان کا جھنڈا نکلتا ہے, چاروں طرف لہراتا ہے. ہاں نا, کیا کریں, میں کوشش کر رہی ہوں نا کہ یہ مائنڈ سیٹ تھوڑے سے چینج ہو جائیں, تھوڑی سی. اچھا, کمنگ بیک ٹو آپ کے جو خیالات سے میں وہی, آپ پوئٹری لکھتی ہیں, اپنے خیالات کو قلم بند کرتی ہیں. جی. So let's, I would like to hear something that you have. یار اگر آپ کا lot of different things, yeah. لیکن یہ کہ چلے اب اگر آپ کو اس پروگرام کے توسل سے بھی کچھ اگر چھوٹی چھوٹی آزاد نظمیں میں لکھتی ہوں. ایک تو اسی طرح سے جو ایک مجھے چیز کبھی اچھی نہیں لگتی تو میں اس پہ ایک نظم ہے میں لکھ دیتی ہوں, نقلی محبتیں نام ہے, فیک ورلڈ, فیکنس. سو نقلی محبتیں, نقلی مسکراہٹیں, نقلی چہرے, اتنا دکھاوا کہاں سے لاتے ہیں, اتنا جھوٹا کیسے مسکراتے ہیں, اتنی عیاری اور اتنی مکاری, اتنی چالاکی اور اس قدر چاپلوسی آخر کہاں سے لاتے ہیں. تھک کیوں نہیں جاتے, صرف ایک سچ ہی تو کہنا ہے, اپنا سچا آپ ہی تو دکھانا ہے, آخر یہ بات سمجھ کیوں نہیں جاتے. سمجھ جائیں تو دنیا نہ بدل جائے. نہیں, دنیا تو نہیں بدلے گی, لیکن مطلب ملک ضرور بدل جائے گا. خیر, I can't help saying that. This is the way I feel. کہ ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیزوں کی. بلکہ میں پھر ایک اور آپ کو نظم سنا دیتی ہوں, ایک چھوٹی سی اور ہے, وہ بھی اگین اس طرح سے ہی ہے لیکن الگ الگ ہیں, لیکن یہ والی ذرا اسی طرح سے, جو ہر روز میرے آس پاس کٹ پتلیوں کا میلہ سا لگتا ہے, خوبصورت رنگوں سے سجی زرق برق کپڑوں میں ملبوس, اپنی اپنی خواہشات کی ڈوریوں سے بندھی, اپنی اپنی مرضی کی دھنوں پر رقص کرتی, یہ دل کو لبھاتی کٹ پتلیاں دور سے کیا خوب لگتی ہیں, مگر جیسے ہی انہیں ہاتھ لگاتی ہوں سارے کچے رنگ پھیل کر ان کو بدرنگا کر دیتے ہیں, ان کے ہیبت ناک خد و خال کو ننگا کر دیتے ہیں. ڈیپ ہے, یا ڈارک اینڈ ڈیپ, ڈیپ اینڈ ڈیپ, ڈیپ اینڈ ڈیپ, ڈیپ اینڈ ڈیپ. یا سو اٹس لائک میرے نزدیک لائک فیکنس اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا بڑا مشکل ہے اس دوران میں, اگر آپ کو کہیں کوئی اچھا سچا بندہ یا سچا دوست یا کچھ سچ دکھ جائے جہاں بھی, تو ان کی بہت ویلیو کرنی چاہیے, ان کی بہت قدر کرنی چاہیے. بالکل صحیح. ہاں, اور میں بھی بہت قدر کرتی ہوں سچ بولنے والوں کی, اور جو سچ بولتے ہیں وہی بات آپ کے دل کو لگتی ہے, وہی بات آپ سنتے ہو, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو جیسے فضیلہ کہہ رہی ہے نا کہ یہ جو بے رنگے اور یہ جو کچے رنگ والے لوگ ہیں جو کہ صرف اپنے لیے, اپنی پروموشن کے لیے, اپنے لیے جیتے ہیں, ان کی جگہ کچھ ایسی چیز ہو کہ جو سچے لوگ ہوں وہ آگے آئیں, وہ سنسیریٹی, اور وہ سنسیریٹی سارے ملک میں پھیلے, ساری دنیا میں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے نا, ہمیں تھوڑا سا نا دل بڑا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو بھی دیا ہے, چاہے ہمیں اچھی سوچ دی ہے, چاہے ہمیں مٹیریلسٹک چیزوں میں سے کچھ زیادہ دیا ہے, ہمیں یا ہماری کوئی بھی اس طرح کی باتیں ہمیں شیئر کرنا چاہیے. اگر کوئی اچھی سوچ آ گئی ہے تو ہمیں نا شیئر کرنا چاہیے, ہر چیز کو دینا چاہیے. دینے سے نا وہ چیز بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے. بی اے گیور ناٹ اے ٹیکر. ہاں, چاہے محبت ہو, وہ پھر آپ جب گیور ہوں گے تو آپ کو خود ہی سب محبت تو ویسی دینی چاہیے. میں تو کہتی ہوں وہ جو ہے نا چیزیں ہی بدلیں گی جب آپ محبت دیں گے اور ڈیلیٹ کریں گے وہ چیزیں جو نیگیٹو ہیں.
दैट इज़ द ओनली वे आप ऊपर की तरफ हाँ, लेकिन जाएंगे. आप बस ऐसा भी ना हो जाए ना कि बस अगला फिर आपको कच्चा ही खा जाए. तो फिर इसीलिए फिर मैं ऐसी हूँ कि वो अच्छा मतलब ये है कि ठीक है सब Don't कुछ mess है, with me. अच्छी हूँ बट डोंट मेस विद Don't mess with me. या आई हैव बाउंड्रीज. So don't mess with her. Again, I will say this. And thank you so much, Fazila, for your time, You're for being here. Thank you, Meri Jaan. Thank you so much. ओके, Thanks. Lovely. लाइकवाइज.